Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 28th lecture on algebra. The course code is MTH376 and it's for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so it's our 28th lecture and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. So first we talked about quotient group. So then we talked about kernel of homomorphism and image of homomorphism. Quotient group کی ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی, ہم نے اس کی کنسٹرکشن کی بات کی, کیسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے, پھر ہم نے اس کی ایگزامپلس بھی دیکھی, پھر ہم نے ہومومورفزم کی بات کی اور ہومومورفزم سے ریلیٹڈ ہم نے ایک کانسیپٹ کی بات کی جس کو کرنل آف ہومومورفزم ہم نے کہا اور امیج آف ہومومورفزم. تھوڑی سی مجھے اس میں کریکشن آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. کرنل آف ہومومورفزم جب ہم نے ڈیفائن کیا تھا, ہمارے پاس ایک میپ ہے لیٹس سے فائی آپ کے پاس ایک میپ ہے گروپ جی سے گروپ ایچ کے اوپر. سو میں نے کہا کہ کرنل آف فائی جو ہے وہ میپ ہے, اس میں میرے پاس کیسے ایلیمنٹس آئیں گے, جی ان جی سچ دیٹ فائی آف جی جو ہے فائی آف جی از اکول ٹو 0 in H. ٹھیک ہے, میں نے یہ کہا. یہ آف کورس ٹرو ہے, لیکن اگر یہاں پہ میں نے ازیوم کیا ہوا ہے کہ گروپ جی اور گروپ ایچ کے اوپر جو بائنری آپریشن ہے وہ ایڈیشن کا ہے, یہاں پہ یہ آئیڈینٹی جو میں یوز کر رہا ہوں یہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی یوز کر رہا ہوں, تو میں نے یہاں ازیوم کیا ہوا بیسیکلی کہ جو بائنری آپریشن ہے میرے پاس وہ ایڈیشن کا ہے, اور کرنل آف فائی جو پھر میں ڈیفائن کر رہا ہوں وہ ہے 5g is equal to 0 sub h. اوکے, سو اب اگر آپ نے ان جنرل آپ نے فائی آپ کے پاس کوئی میپ ہو گروپ جی سے گروپ ایچ کے اوپر, اور ان جنرل ہم بائنری آپریشن آف کورس ملٹیپلیکیشن کا لیتے ہیں, تو ہمارے پاس جو کرنل آف فائی جو ڈیفائن ہوگا اگر ملٹیپلیکیشن کا بائنری آپریشن ہے تو وہ ہوگا جی ان ایچ جی ان جی سچ دیٹ فائی آف جی از میپڈ آن ٹو آئیڈینٹی ان ایچ, سو 1 in H. اوکے, سو بیسیکلی ہم ایلیمنٹس لے رہے ہیں گروپ جی میں سے وہ سارے ایلیمنٹس جو آئیڈینٹی کے اوپر میپ ہو رہے ہیں. تو اگر ایڈیشن کا کیس ہوگا تو 0 آئے گا, ملٹیپلیکیشن کا کیس آئے گا تو 1 آئے گا, اور ان جنرل آپ اس کو کہنا چاہیں تو کوئی سا بھی بائنری آپریشن ہو جی اور ایچ کے اوپر تو ہم یہ کہیں گے کرنل آپ نے ڈیفائن کرنا ہے, تو کرنل آپ کا ہوگا جی ان جی سچ دیٹ فائی آف جی از دی آئیڈینٹی آف ایچ, جو بھی آئیڈینٹی ہو جائے. رائٹ, اوکے. سو اب اس میں کریکشن کیا تھی, کریکشن یہ تھی کہ جب میں نے پروو کیا کہ کرنل آف فائی ایک سب گروپ ہے گروپ جی کا, تو وہاں پہ میں نے جو آپریشن یوز کیا وہ ملٹیپلیکیشن کا یوز کیا, جبکہ مجھے آپریشن یوز کرنا چاہیے تھا ایڈیشن کا, تو اس کو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا پلیز. تو ان جنرل اگر آپ نے یہ پروو کرنا ہو کہ کرنل جو ہے وہ ایک سب گروپ ہے گروپ جی کا, تو اس کا بھی پروف ایگزیکٹلی سیم ہے, کوئی اس میں چینج نہیں آئے گی, لیکن صرف بائنری آپریشن جو ہے وہ چینج ہوگا اور آپ کے پاس جو آئیڈینٹی ہے وہ چینج ہوگی. رائٹ, سو مجھے وہاں پہ آئیڈینٹی جو بائنری آپریشن ہے وہ ایڈیشن کا یوز کرنا چاہیے تھا انسٹیڈ آف ملٹیپلیکیشن, لیکن میں نے بائنری آپریشن جو ہے ملٹیپلیکیشن کا یوز کر لیا. تو ان جنرل میں اس کو پروو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی بھی کنفیوژن نہ رہے. اب کرنل آف فائی کو میں پروو کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ایک سب گروپ ہے, تو G1 اور G2 میں دو ایلیمنٹس لے رہا ہوں گروپ کرنل آف فائی میں سے, اور لیٹس سے میں ملٹیپلیکیشن کا بائنری آپریشن یوز کرتا ہوں, آئیڈینٹی میری 1 ہے لیٹس سے. اوکے, رائٹ, سو یہ دونوں ایلیمنٹس ہیں کرنل میں, تو میں یہ پروو کرنا چاہتا ہوں ٹو پروو G1 G2 inverse is also in kernel of phi. Right? ایڈیشن کا اگر میرے پاس بائنری آپریشن ہوگا تو وہاں پہ مجھے یوز کرنا چاہیے تھا G1 minus G2 is in kernel of phi. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس کی پلیز کریکشن کر لیجئے گا. اوکے, سو G1 G2 انورس جو ہے یہ کرنل آف فائی میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے یہ پروو کرنا ہے کہ G1 G2 جب بھی کرنل میں ہوں گے تو G1 G2 انورس بھی کرنل میں ہوگا. اوکے, تو اس کو پروو کرنا کوئی اب مشکل نہیں ہے. میں اگر G1 G2 کے اوپر
G1 G2 انورس کے اوپر phi اپلائی کروں تو میرے پاس ہو جائے گا phi of G1 phi of G2 انورس. ٹھیک ہے. اب phi of G1 جو ہے یہ کرنل کا ایلیمنٹ ہے تو یہ آئیڈینٹی آئے گا, یہاں پہ بھی آئیڈینٹی کا انورس آئے گا اور دیٹس اٹ. سو 1 اور 1 کا انورس بھی 1 ہوگا تو یہ میرے پاس 1 آ جائے گا. اوکے, سو phi of G1 G2 انورس جو ہے 1 ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ G1 G2 انورس جو ہے وہ بھی ایلیمنٹ ہے کرنل آف phi کا, کیونکہ G1 G2 انورس بھی 1 کے اوپر میپ ہو رہا ہے. تو کرنل میں وہ سارے ایلیمنٹس آتے ہیں جو 1 کے اوپر میپ ہو رہے ہیں, آئیڈینٹی کے اوپر میپ ہو رہے ہوں, ایج کی آئیڈینٹی کے اوپر. رائٹ, سو G1 G2 انورس کرنل میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنل آف phi از اے سب گروپ آف G. رائٹ, سو اس کو کائنڈلی آپ دیکھ لیجئے گا, اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو ہوپ فلی اب اس میں مزید کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. اوکے, رائٹ, سو ہم نے یہ پروف کیا کہ کرنل آف phi جو ہے یہ ایک سب گروپ ہے گروپ G کا. اسی طرح ہم نے یہ بھی پروف کیا ہوا ہے کہ امیج آف phi جو ہے وہ ایک سب گروپ ہے. کس گروپ کا سب گروپ ہے؟ گروپ H کا. اوکے, phi اگر ایک ہومومورفزم ہو گروپ G سے گروپ H پہ تو کرنل آف phi ایک سب گروپ ہوگا گروپ G کا, اور امیج آف phi جو ہے ایک سب گروپ ہوگا گروپ H کا. تو ہر ہومومورفزم کے کورسپونڈنگ آپ کو گروپ G کا بھی ایک سب گروپ ملے گا اور گروپ H کا بھی ایک سب گروپ ملے گا. اوکے, رائٹ, سو اب ہم نے بات کر لی امیج کی بھی کرنل کی بھی. اب ایک کچھ ریزلٹس ہیں ہومومورفزم کے بارے میں جو کرنل اور کوشچن گروپ اور امیج ان ساری چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ 2-3 ریزلٹ کر کے ہوپ فلی ہم اپنا گروپ تھیوری کا جو پورشن ہے اس کو کلوز کریں گے. رائٹ, سو ہمارے پاس کچھ ہومومورفزم تھیرمز ہیں, ہومومورفزم کے ریزلٹس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ریزلٹس ہیں, اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت آسان ریزلٹس بھی ہیں. ہم سارے ریزلٹس کی بات نہیں کر رہے, صرف 1-2 ہومومورفزم تھیرمز کی بات کر کے ہم اپنی ڈسکشن کو کلوز کریں گے. اگر آپ کو اس سے زیادہ اور بھی بہت سارے ہومومورفزم کے ریزلٹس ہیں جو ہم اس کورس میں ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آف کورس آپ کی بک میں وہ سارے ریزلٹس آپ کو مل جائیں گے. اوکے, سو اب پہلا ریزلٹ کیا ہے ہومومورفزم تھیرمز میں؟ یہ پہلا آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہومومورفزم تھیرم ہے کہ اگر n ایک نارمل سب گروپ ہو گروپ G کا, اور سو گروپ G بھی ہے آپ کے پاس, اس کا نارمل سب گروپ ہے, تو اس کا کلیئرلی مطلب یہ ہے کہ آپ G کوشنٹ n کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. رائٹ, سو جب بھی ایک نارمل سب گروپ ہوگا گروپ G کا تو آپ یہ گروپ بنا سکتے ہیں. رائٹ, A ٹائمز n such that A in G, تو یہ آپ کا کوشنٹ گروپ ہے. اوکے, سو اب کوشچن یہ ہے کہ یہ گروپ میں نے بنایا گروپ G سے. رائٹ, اس کا n بھی تو اس کا سب گروپ ہے, تو بیسیکلی اس کو میں نے گروپ G سے بنایا. تو ان دونوں گروپس کا کوئی آپس میں ریلیشن ہے گروپ G کا اور اس سے جو میں نے کوشچن گروپ بنایا ان دونوں کا کیا آپس میں کوئی ریلیشن ہے؟ تو یہ ہومومورفزم آپ کو ریلیشن بتا رہا ہے, ایک نیچرل ریلیشن بتا رہا ہے گروپ G اور اس سے جو کوشچن گروپ بنایا ہم نے اس کا نارمل سب گروپ یوز کر کے, ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. اس گروپ کو ہم نیچرل میپ کہتے ہیں یا کینونیکل میپ کہتے ہیں. سو G سے G کوشنٹ n کے اوپر یہ نیچرل یا کینونیکل میپ ہے. رائٹ, یہ کیسے ڈیفائن ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ گروپ G اور G کوشنٹ n میں میں نے ریلیشن بنانا ہے, تو ایک فنکشن میں ڈیفائن کرنا چاہ رہا ہوں ان دونوں کے درمیان. گروپ G کے اندر سے ایک ایلیمنٹ پک کرو اور اس کے کورسپونڈنگ ایک کو سیٹ اسائن کرنا ہے. گروپ G کا کوئی ایلیمنٹ لینا ہے, اس کے کورسپونڈنگ ہمیں ایک کو سیٹ اسائن کرنا ہے. رائٹ, سو بیسیکلی جب بھی میں گروپ G میں سے ایک ایلیمنٹ لوں A, تو اس کے کورسپونڈنگ کون سا کو سیٹ نیچرل, جو اس کا نیچرل میپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نارمل سب گروپ جو بھی آپ نے لیا ہوا ہے پہلے سے آپ نے فکس کیا ہوا ہے, تو آپ اس سے A کو ملٹیپلائی کر دیں. یہ آف کورس n جو ہے وہ ایک نارمل سب گروپ ہے گروپ G کا, دونوں کے اوپر ہم ملٹیپلیکیشن کا آپریشن اسیوم کر رہے ہیں اور پھر اس ڈیفینیشن کی آف کورس سینس بنتی ہے. تو phi of A جو ہے وہ A ٹائمز n کے ایکول ہے, یہ ہم نے پروو کر دیا. اب phi جو ہے وہ ایک ہومومورفزم ہے کس سے؟ گروپ G سے G کوشنٹ n پہ.
تو یہ ایک فنکشن ہے جی سے جی کوشنٹ n پہ جو ہومومورفزم کی پراپرٹی کو سیٹسفائی کرتا ہے. اوکے سو اب اس سے آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ گروپ جی میں سے کوئی سا بھی ایلیمنٹ لیں گے اس کے کورسپونڈنگ آپ کو ایک کو سیٹ مل جائے گا کس میں جی کوشنٹ n میں. اوکے ایک ایگزامپل اگر آپ اس کی دیکھنا چاہیں تو آپ نے ایک میپ اگر آپ کے پاس ہو z سے z کوشنٹ 2z پہ. اوکے ان دونوں کے درمیان میں آپ نے ایک میپ ڈیفائن کرنا. میپ یہ کہتا ہے کہ آپ فائی آف m جو ہے کوئی بھی انٹیجر ہے اس کے کورسپونڈنگ آپ کو سیٹ جو ہے وہ لے لیں m پلس 2z. ٹھیک ہے تو m پلس 2z اور 2z آپ کا کو سیٹ 2z آپ کا نارمل سب گروپ ہے اور m جو ہے وہ z کا ایلیمنٹ ہے. اوکے سو یہ آپ کے پاس جو انٹیجر تھا اس کے کورسپونڈنگ ہمیں ایک کو سیٹ مل گیا. رائٹ سو اس کے کیس میں آپ یہ ایکچوئل میں بتا سکتے ہیں یہ سب کیا ہوں گے. تو فائی آف m جو ہے وہ یا 2z ہوگا یا 1 پلس 2z ہوگا. ٹھیک ہے m جو ہے فائی آف m 2z ہوگا if m is even. ٹھیک ہے اور 1 پلس 2z ہوگا if m is odd. ٹھیک ہے تو یہ آپ کا میپ ڈیفائن ہو گیا. رائٹ سو ہوپ فلی یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ہم نے جی سے جی کوشنٹ n کے درمیان میں آپس میں ریلیشن دیکھ رہے ہیں کیا ان دونوں کے آپس میں ریلیشن کوئی ہے. تو ہم نے ایک میپ ڈیفائن کیا ہے جی سے جی کوشنٹ n میں جو ہر جی کے ایلیمنٹ کے لیے آپ کو ایک کو سیٹ دے رہا ہے. سو یہ ایک میپ ہے جی سے جی کوشنٹ n میں. اوکے سو اب یہ تھیورم یہ کہتا ہے کہ یہ جو میپ آپ نے ڈیفائن کیا نا یہ ایک ہومومورفزم ہے. اوکے سو ہم یہ پروو کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ایک ہومومورفزم ہے یا نہیں. سو اس کا پروف اگر آپ دیکھنا چاہیں سو آپ کے پاس فائی میپ ہے جی سے جی کوشنٹ n پہ اور آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے فائی آف اے جو ہے ایکولس ٹو اے ٹائمز n. اوکے اگر یہ ہومومورفزم ہے تو اس کو ہومومورفزم کی پراپرٹی کو سیٹسفائی کرنا چاہیے. بس یہی چیز ہم نے چیک کرنی ہے. اگر یہ ہومومورفزم ہے تو ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ اگر دو ایلیمنٹس لوں میں اے اور بی گروپ جی میں سے تو ان کے کورسپونڈنگ کیا آئے گا فائی آف اے بی آ جائے گا اے ٹائمز بی این. اوکے اب آپ کو یہ پتا ہے کہ کو سیٹ کے اوپر ہم نے جو بائنری آپریشن ڈیفائن کیا اس سے ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اے ٹائمز این ٹائمز بی ٹائمز این جو ہے وہ اے بی ٹائمز این کے ایکول ہے. تو اس کو میں پھر کلیئرلی لکھ سکتا ہوں یہ اے ٹائمز این ٹائمز بی ٹائمز این کے ایکول ہے. اوکے اب اے ٹائمز این کیا ہے وہ ہے فائی آف اے اور بی ٹائمز این فائی آف بی کے ایکول ہے. اوکے سو فائی آف اے بی میں نے پروو کر دیا کہ فائی آف اے بی از اکول ٹو فائی آف اے ٹائمز فائی آف بی. اوکے سو یہ آپ کے پاس ہم نے یہ پروو کرنا تھا. یہ تھیورم ہمیں یہی کہہ رہا تھا کہ جو میپ ہے فائی جی سے جی کوشنٹ n پہ آپ ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ایک ہومومورفزم ہے اور ہم نے یہ پروو کر دیا کہ یہ میپ ایکچوئل میں ایک ہومومورفزم ہے. اوکے رائٹ اب ہم آگے تھوڑا سا موو کرتے ہیں اور ایک اور ریزلٹ دیکھتے ہیں اور وہ ریزلٹ بھی کس سے ریلیٹڈ ہے. وہ ریزلٹ بھی ہومومورفزم سے اور کرنل سے اور کوشن گروپ ان سب چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر رہا ہے. اوکے سو نیکسٹ ہمارے پاس ایک ریزلٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ فنڈامنٹل تھیورم آف ہومومورفزم ہے. وہ بھی آپ کے پاس کوشنٹ گروپ کو اور گروپ جی کو اور کرنل ہومومورفزم ان چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں ان سب کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. تو فنڈامنٹل ہومومورفزم تھیورم کیا ہے. اگر آپ کے پاس ایک ہومومورفزم ہو فائی کسی بھی گروپ جی سے گروپ ایچ کے درمیان گروپ جی سے گروپ ایچ کے درمیان ایک ہومومورفزم ہے کوئی سا بھی. اوکے اور اس ہومومورفزم کا کرنل جو ہے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. آف کورس اس ہومومورفزم کا کرنل کے ہے. اوکے سو کے کیا ہے کہ ہم کرنل ہے. سو کے آپ کو پتا ہے کس چیز کو ایکول ہے. یہ وہ سارے ایلیمنٹس ہیں جی کے اندر جو آئیڈینٹی کے اوپر میپ ہو رہے ہیں ایچ میں. اوکے اب یہ تھیورم ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کوشن گروپ بنائیں آپ کرنل جو ہے یہ سب گروپ ہوتا ہے ہمیشہ
किसी भी ग्रुप जी का। एक और फैक्ट जो कर्नल के बारे में नोन है वो है कि कर्नल ऑफ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, अब कोई भी ग्रुप जी हो आपके पास, उसका जब आप कर्नल फाइंड करेंगे तो वो न सिर्फ उसका सब ग्रुप होगा, ये हमने प्रूव कर दिया वो सब ग्रुप होगा, बल्कि वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। ओके, सो कर्नल ऑफ जी हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसी भी ग्रुप जी का। तो इसका प्रूफ जो है ये सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, इसलिए मैं इसको एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो ऑफ कोर्स आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। तो कर्नल ऑफ जी एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, इसको आप प्रूव कीजिएगा प्लीज। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप जस्ट प्रूव करना है तो आपने ये शो करना है कि a टाइम्स k इज इक्वल टू k टाइम्स a। ओके, सो ये आपने ये प्रूव करना है कि इसका हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है। ओके, एंड आई एम श्योर आप इसको प्रूव कर सकेंगे। ओके, सो कर्नल अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो जब भी हमारे पास ग्रुप हो जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल सब ग्रुप हो तो उसका हम क्वोशंट ग्रुप बना सकते हैं, राइट। सो हमारे पास ग्रुप जी है, कर्नल उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो मैं जी क्वोशंट के फाइंड कर सकता हूँ। ओके, सो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि ग्रुप जी है, उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, इन दोनों का मैं क्वोशंट ग्रुप फाइंड कर सकता हूँ। मतलब इसके सारे के सारे को सेट्स जो हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। उसको एक सेट में अगर लिखते हैं, एक ग्रुप में लिखते हैं, तो वो आपके पास जी क्वोशंट के बन जाएगा। अब ये थ्योरम में मेन बात ये है, थ्योरम ये कहता है कि ये जब आप जी क्वोशंट के करेंगे तो ये आपके पास इमेज ऑफ फाई के इक्वल आएगा या इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो जी क्वोशंट के जब आप करेंगे, ये जो आप क्वोशंट ग्रुप फाइंड करेंगे ये आपके पास बेसिकली इक्वल होगा इस ग्रुप फाई का जो इमेज आएगा, ये इस होमोमॉर्फिज्म फाई का जो इमेज आएगा उसके इक्वल होगा। अब इस थ्योरम का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप जी में से वो सारे एलिमेंट्स निकाल दें जो जीरो के ऊपर मैप हो रहे हैं, एच में जो जीरो के ऊपर मैप हो रहे हैं, ये होमोमॉर्फिज्म तो ऑलरेडी है, जी से एच के ऊपर होमोमॉर्फिज्म है, सो जी ओवर के से इमेज ऑफ फाई के ऊपर भी हम इसको होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आप वो सारे एलिमेंट्स जी के निकाल दें स्वाय आइडेंटिटी के, ऑफ कोर्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं, तो ये फंक्शन 1 भी हो जाएगा और ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा, किसके ऊपर, इमेज ऑफ फाई के ऊपर ऑन टू हो जाएगा, राइट। सो हम इसको अगर प्रूव करना चाहें इस रिजल्ट को, तो हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है फाई जी से एच के। ओके, और हमें ये पता है कि कर्नल ऑफ फाई जो है ना उसको हमने के कहा हुआ, इसके अलावा हमें इसमें कोई चीज़ सच पता नहीं है। अब हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जी ओवर के जो है आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ फाई पे। सो बेसिकली मुझे एक आइसोमॉर्फिज्म चाहिए जी क्वोशंट के से इमेज ऑफ फाई के ऊपर, एक आइसोमॉर्फिज्म चाहिए जी क्वोशंट के से इमेज ऑफ फाई के ऊपर। सो मुझे एक मैप डिफाइन करना है जी क्वोशंट के से इमेज ऑफ फाई के ऊपर जो होमोमॉर्फिज्म भी हो, जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। सो एक मैप चाहिए मुझे। सो आई नीड टू डिफाइन अ मैप फ्रॉम जी ओवर के, जी क्वोशंट के टू इमेज ऑफ फाई। एक मैप चाहिए। अब ये मैप अगर मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं तो ये मैप एलिमेंट्स इसको लेने चाहिए जी क्वोशंट के में से और इनको मैप करना चाहिए इमेज ऑफ फाई में से। ओके, सो अब मैं देखते हैं हम इसको कैसे मैप को डिफाइन कर सकते हैं। सारे एलिमेंट्स ले रहा है इस तरह के a प्लस के कर्नल है, a कोई एलिमेंट है लेट्स से ग्रुप जी का। अब मैंने यहाँ प्लस का बाइनरी ऑपरेशन यूज कर दिया है, लेकिन अगर आपने जनरल मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल करना है तो वो शायद बेटर ऑप्शन होगी। उसके लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम बेटर ये कि हम मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन यूज करें। ओके, सो a
टाइम्स के मैं कर देता हूँ। जी के ऊपर एक एलिमेंट जी में से ले रहा हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ के से। अगर बाइनरी ऑपरेशन जी के ऊपर मैं मल्टीप्लिकेशन का अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एडिशन का बाइनरी ऑपरेशन हो तो आप प्लस सी लगाएंगे, राइट। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट चाहिए मुझे इमेज ऑफ फाई के अंदर, ओके। अब अगर मैं इसको इक्वल कर दूं फाई ऑफ ए के, ओके। अब इसको देखते हैं हम। ए क्वेश्चन ए टाइम्स के एक एलिमेंट है जी ओवर के में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके ऊपर जब मैं साई अप्लाई करूं तो मुझे एक एलिमेंट चाहिए इमेज ऑफ फाई में, ओके। अब ए एक एलिमेंट है ग्रुप जी का, राइट। तो जब इसके ऊपर मैं फाई अप्लाई करूंगा तो मुझे एच के अंदर एक एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये फाई ऑफ ए जो है ये एच का एक एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। और एच का सिर्फ एक एलिमेंट नहीं, एक स्पेशल एलिमेंट है, ये इसके बारे में मुझे श्योरली पता है कि ये जी के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, राइट। सो ये ए का इमेज है एच के अंदर, तो ये बेसिकली इमेज ऑफ फाई के अंदर मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ओरिजिनल होमोमॉर्फिज्म को यूज करते हुए एक नया मैप डिफाइन किया है जो जी कोशेंट कर्नल से इमेज ऑफ फाई के ऊपर है, ओके। सो ये मैंने मैप डिफाइन कर दिया। ऑफ कोर्स अब मुझे अगर ये मैप एक आइसोमॉर्फिज्म है तो मुझे कुछ चीजें चेक करनी होंगी। सबसे पहले तो क्या ये एक फंक्शन है, राइट। सो मुझे तो नहीं पता कि ये फंक्शन है या नहीं। सो बेसिकली साई शुड बी वेल डिफाइंड। फर्स्ट चीज आपने ये चेक करनी है कि साई इज वेल डिफाइंड, ठीक है। सेकंड आपने ये चेक करना है कि साई इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। थर्ड आप ये चेक करेंगे कि साई इज 1 1, और फाइनल में हम ये चेक करेंगे कि साई इज ऑन टू, ओके, राइट। सो अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि साई जो है वो वेल डिफाइंड है, सो सबसे पहले मैं यही चेक कर लेता हूं कि साई वेल डिफाइंड है। तो इसको प्रूव करने के लिए गालिबन एक से ज्यादा बार हम ये प्रूव कर चुके हैं कि कोई मैप वेल डिफाइंड अगर हमने प्रूव करना हो तो उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। इसको इस मैप के लिए हम देख लेते हैं कि ये हम कैसे शो करेंगे कि ये मैप वेल डिफाइंड है, ओके। सो किसी मैप को वेल डिफाइंड प्रूव करने का मतलब ये है, अब साई एक मैप है ए के से फाई ऑफ ए पे, ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इस कोसेट के इस रिप्रेजेंटेटिव ए के ऊपर, राइट। सो साई ऑफ ए के इज इक्वल टू फाई ऑफ ए। अब अगर एक ए के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एक ए जो है ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव चेंज करूं, लेट्स से एक ए के अंदर कोई और एलिमेंट लेता हूं, लेट्स से बी। अगर मैं एक और एलिमेंट लेता हूं एक ए के ऊपर बी, तो फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मेरे पास आएगा। सो अगर बी एक एलिमेंट है ए के ऊपर, तो इसका तो ये क्लियरली मतलब है ए के जो है वो बी के इक्वल है, राइट। सो ये दोनों एलिमेंट्स है ना, तो वो सेट्स तो सेम ही रहेंगे, कोई और एलिमेंट आप चूज कर लें, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। बी ए के अंदर एलिमेंट है, ये अब ग्रुप जी का एलिमेंट एक स्पेसिफिकली डिफरेंटली मैं नहीं ले रहा, ये बी जो है ए के अंदर एलिमेंट है। तो अगर आपको पता है कि फंक्शन को वेल डिफाइंड प्रूव करना हो तो ए के अगर बी के इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि फाई ऑफ ए जो है वो भी फाई ऑफ बी के इक्वल है। तो बेसिकली मुझे ये शो करना है कि ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है ये इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, ओके। ये जो ये फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी कहने का मतलब यही है कि साई ऑफ ए के इज इक्वल टू साई ऑफ बी के, ये मैंने प्रूव करना है, ओके। सो अब इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा। मैंने ये मेरे पास लेट्स सपोज ये गिवन है और मैंने ये प्रूव करना, ठीक है। बी जो है एक एलिमेंट है किसका, ए के का, ओके। सो ये मुझे पता है कि बी एक एलिमेंट है ए टाइम्स के का, ओके। सो अगर ये एक एलिमेंट है ए टाइम्स के का, तो इसका मतलब है बी को कुछ इस तरह का एलिमेंट होना चाहिए, ए टाइम्स K1, so where K1 is an element of K जो है कर्नल है यहाँ पे, ठीक है,
رائٹ. سو بی جو ہے وہ ایکول ہے اے ٹائمس کے ون کے. اوکے گڈ. رائٹ. سو اب اگر میں اس کو اے ایلیمنٹ ہے گروپ جی کا تو اس کا انورس بھی ایگزسٹ کرتا ہے, تو یہ آپ کو آئیڈیا ہے. آپ کے پاس بی از اکول ٹو اے کے ہے نا, تو اگر آپ اس ایکویشن کو لیفٹ سے ملٹیپلائی کریں اے انورس سے, تو آپ کے پاس آ جائے گا اے انورس بی از اکول ٹو کے ون. اوکے. اب یہ غلط کیوں تھا؟ آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے گروپ لیا ہوا ہے وہ بلین گروپ ہو, تو اے ٹائمز بی نیڈ ناٹ بی اکول ٹو بی ٹائمز اے. سو یہ ہمارے پاس اے انورس بی از اکول ٹو کے ون. اوکے. اب اس کے اوپر اگر میں فائی اپلائی کروں, رائٹ, سو اس کے اوپر اگر میں فائی اپلائی کروں تو میرے پاس ہو جائے گا فائی آف کے ون از اکول ٹو فائی آف اے انورس بی. اب فائی آف کے ون آپ کو پتا ہے کے ون کرنل کا ایلیمنٹ ہے, تو اس کے اوپر جب میں فائی اپلائی کروں گا تو یہ ہمیشہ آئیڈینٹی کے اوپر میپ ہوگا. یہی ڈیفینیشن ہے کرنل کی کہ اس کے ایلیمنٹس کے اوپر جب فائی اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آئیڈینٹی آتا ہے. تو اس کو آپ 1 لکھنا چاہیں تو 1 لکھ لیں. ملٹیپلیکیشن کا بائنری آپریشن میں یوز کر رہا ہوں, تو اس کو آپ 1 لکھ سکتے ہیں. تو فائی آف کے ون جو ہے وہ 1 کے ایکول ہوگا, رائٹ. اور یہ فائی ایک ہومومورفزم ہے, تو اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایکول ہے فائی آف اے انورس ٹائمز فائی آف بی. ٹھیک ہے, تو فائی آف اے انورس ٹائمز فائی آف بی. اوکے. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ فائی آف اے انورس فائی ایک ہومومورفزم ہے, تو فائی آف اے انورس جو ہے وہ ایکول ہوگا فائی آف اے ہول انورس کے ٹائمز فائی آف بی. تو یہ میرے پاس آ گیا 1 از اکول ٹو فائی آف اے انورس ٹائمز فائی آف بی. اوکے. تو اگر میں اس پوری ایکویشن کو فائی آف اے سے لیفٹ سے ملٹیپلائی کروں تو میرے پاس آ جائے گا فائی آف اے از اکول ٹو فائی آف بی. اوکے. میں نے یہ ازیوم کیا کہ بی ایک اور ایلیمنٹ ہے اے کے کا, مطلب اے کے از اکول ٹو بی کے ہو, تو فائی آف اے جو ہے وہ بھی فائی آف بی کے ایکول ہوگا. تو یہ ایک فنکشن ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ہے چوائس آف ریپرزینٹیو سے, یہ ویل ڈیفائنڈ فنکشن ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سائی از ویل ڈیفائنڈ. ٹھیک ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائی از انڈیپینڈنٹ آف چوائس آف ریپرزینٹیوز. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائی از اے فنکشن. ٹھیک ہے. اب مطلب یہ کہ میں نے یہ پروو کیا کہ دو ایلیمنٹس کا اگر پری امیج سیم ہے تو ان کا امیج بھی سیم ہوگا, رائٹ. ہم نے یہ پروو کیا کہ اگر دو ایلیمنٹس اگر آپ کے پاس پری امیج میں یا ڈومین میں سیم ہیں تو ان کا جو امیج ہے کو ڈومین میں یا رینج میں وہ بھی سیم ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی فنکشن کی ایک فنڈامنٹل پراپرٹی ہے. اوکے. سو ہم نے یہ پروو کر دیا کہ سائی ویل ڈیفائنڈ ہے. ایک کنڈیشن ہم نے پروو کر دی. سیکنڈ کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ سیکنڈ کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ سائے کو 1 1 ہونا چاہیے, سائے کو ہومومورفزم ہونا چاہیے. یہ میں نے سیکنڈ لکھی تھی, تو اسی آرڈر میں ہم پروو کرتے ہیں سائے از اے ہومومورفزم. ویل یہ پروو کرنا بہت آسان ہے, وہ اس لیے کہ سائے کو میں نے ڈیفائن کیا ہے سائے آف اے کے از اکول ٹو فائی آف اے. اوکے. اب فائی خود ایک ہومومورفزم ہے, تو اس لیے سائے کو ہومومورفزم پروو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ پھر بھی چیک کرنا چاہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں. دو آپ نے کو سیٹس لیے اے کے اور بی کے, ان کے کورسپونڈنگ آپ کے پاس آ گیا. آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں پہلے, تو آپ کا آ جائے گا اے بی ٹائمس کے. اوکے. تو یہ میرے پاس بائی ڈیفینیشن آ جائے گا فائی آف اے بی کے ایکول. ٹھیک ہے. اب فائی آف اے بی فائی ایک ہومومورفزم ہے, تو یہ ایکول آ جائے گا فائی آف اے فائی آف بی کے. تو اس کے یہ پھر آ جائے گا سائی آف اے کے اینڈ ملٹیپلائڈ ود سائی آف بی کے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ہم نے یہ پروو کر دیا کہ سائی ایک ہومومورفزم ہے. تھرڈ میں یہ چیک کرنا چاہیں آپ کہ سائی ایک 1 1 فنکشن ہے, سو سائی از 1 1, یہ پروو کرنا چاہ رہے ہیں آپ. تو اس کے لیے ہم کیا پروو کریں گے؟ اس کے لیے ہم یہ پروو کریں گے کہ if psi of
AK is equal to psi of BK. So this implies AK is equal to BK, right? So ये 1 की definition है, right? So psi of AK is equal to psi of BK अगर आपने assume किया हुआ है, so ये हम assume करेंगे, ये हमने prove करना है, right? So psi of AK is equal to psi of BK. इसका मतलब ये हुआ कि phi of A is equal to phi of B, right? तो इस सारी इक्वेशन को अगर आप phi of A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा, लेट्स से हम मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं, तो 1 इज इक्वल टू phi of A इनवर्स टाइम्स phi of B, राइट? ओके, सो अब जो phi एक होमोमॉर्फिज्म है तो phi of A इनवर्स इक्वल होगा phi of A इनवर्स के टाइम्स phi of B. ओके, सो phi of A इनवर्स टाइम्स phi of B जो है ये फिर phi एक होमोमॉर्फिज्म है, तो ये इक्वल होगा phi of A इनवर्स B के. ओके, सो phi of A इनवर्स B जो है वो 1 के इक्वल है. तो इसका मतलब ये हुआ, बाय डेफिनेशन इसका मतलब ये हुआ कि A इनवर्स B जो है वो एक एलिमेंट है कर्नल का, राइट? A इनवर्स B कर्नल का एलिमेंट है क्योंकि phi of A इनवर्स B जो है वो आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहा है. तो जो भी एलिमेंट आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहे होते हैं वो सारे के सारे कर्नल में आते हैं. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि A इनवर्स B जो है वो कर्नल का एलिमेंट है. ओके, सो अब A इनवर्स B अगर कर्नल में हो तो इसका क्या मतलब है? ये हमने अभी जब हम प्रूव कर रहे थे कि phi एक 1-to-1 फंक्शन है, तो उसके अंदर हमने क्या प्रूव किया कि अगर A इनवर्स B कर्नल में है तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि B इज इन A के. ओके, सो B एक एलिमेंट है A के का, और इससे क्लियरली आपको ये पता है कि फिर हम वेल डिफाइन की जब डेफिनेशन हम प्रूव कर रहे थे, तो अगर B A के का एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि A के इज इक्वल टू B के. अब हमने स्टार्ट किससे किया था? स्टार्ट हमने इस चीज से किया था कि psi ऑफ A के इज इक्वल टू psi ऑफ B के. इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि A के जो है वो B के इक्वल होगा, राइट? सो इसका मतलब है psi इज 1. ओके, अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि psi वेल डिफाइंड है, psi होमोमॉर्फिज्म भी है, psi 1-1 फंक्शन भी है. और psi हमने डिफाइन कहाँ से किया हुआ है? psi हमने डिफाइन किया हुआ है G क्वोशंट K से इमेज ऑफ phi के ऊपर, राइट? और ये डिफाइन कैसे है? psi ऑफ A के इज इक्वल टू phi ऑफ A. अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो भी एक ग्रुप का एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट्स ले रहे हैं phi ऑफ A. तो हम बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स ये यहाँ पे ले रहे हैं ये सारे के सारे इमेज में से आ रहे हैं, राइट? तो हर एलिमेंट इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक मिल जाएगा कोसेट. लेट्स से कोई भी एलिमेंट आप लेंगे इमेज में से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोसेट मिल जाएगा A के, जिसके लिए आप psi ऑफ A के phi ऑफ A के इक्वल होगा, राइट? तो ये फंक्शन क्लियरली ऑन टू भी है, psi इज ऑन टू. phi ऑफ A के सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी न किसी एलिमेंट G क्वोशंट K के इमेज हैं, राइट? phi ऑफ A के जितने भी एलिमेंट हैं या इमेज ऑफ phi के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी एलिमेंट A के का इमेज हैं अंडर psi. ओके, सो psi इज ऑन टू, ये यहाँ पे डेफिनेशन से क्लियर है. हमने ये प्रूव कर दिया कि psi जो है 1-1 है, ऑन टू है, वेल डिफाइंड है, होमोमॉर्फिज्म है. तो psi एक आइसोमॉर्फिज्म है, राइट? सो psi इज एन आइसोमॉर्फिज्म. ओके, psi का आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया. इसका मतलब ये है कि G क्वोशंट K जो है ये आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ phi के. G क्वोशंट K जो है आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ phi के. तो G क्वोशंट K को मैंने आइसोमॉर्फिक प्रूव कर दिया इमेज ऑफ phi के. यही हमारा थ्योरम कह रहा था कि आप अगर आप कोई होमोमॉर्फिज्म आपके पास phi हो, उसका लेट्स से phi होमोमॉर्फिज्म है G से H पे, तो आप जो कर्नल है होमोमॉर्फिज्म phi का, उससे क्वोशंट करें ग्रुप G को, तो वो आइसोमॉर्फिक होगा इमेज ऑफ phi के. ओके, तो ये आपके पास इसका प्रूफ है, राइट? अब
ایک اور رزلٹ، فائنل رزلٹ جو ہمارا اس ہومومورفزم سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم کر کے تو پھر آگے ہم موو ہو جائیں گے. اوکے اب نیکسٹ ہمارا رزلٹ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ آئسومورفزم تھیورم ہے. اوکے اس کا پروف ہم نہیں کریں گے، لیکن اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے ہم انشاءاللہ پھر ہم اپنا فائنل رزلٹ جو ہم مین گول ہے وہ رزلٹ ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارا گروپ تھیوری کا پورشن جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا. اوکے آپ کے پاس ایچ اور کے دو نارمل سب گروپس ہیں. اوکے کوئی سے دو نارمل سب گروپس ہیں. آف کورس نارمل سب گروپس ہیں تو کسی گروپ جی کے نارمل سب گروپس ہوں گے. اوکے اب یہ دو نارمل سب گروپس ہیں، ان دونوں کے آپس میں بھی ایک ریلیشن ہے. یہ جو کے ہے یہ سب گروپ ہے ایچ کا. کے یہاں پہ کرنل نہیں ہے، اس کا کرنل ہونا ضروری نہیں، یہ جسٹ ایک نارمل سب گروپ ہے. اوکے سو ایچ سب گروپ ہے کے کا. سو بیسیکلی آپ کے پاس کچھ ایسی پکچر بن رہی ہے. جی جو ہے اس کا سب گروپ ہے ایچ، سو جی کا سب گروپ ہے ایچ اور ایچ کا سب گروپ ہے کے. رائٹ سو کے سب گروپ ہے ایچ کا اور ایچ سب گروپ ہے جی کا، دونوں آف کورس سب گروپ ہیں جی کے، اور کے اور ایچ دونوں نارمل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جی کوشنٹ ایچ بھی بنا سکتے ہیں اور جی کوشنٹ کے بھی بنا سکتے ہیں، یہ دونوں ہم بنا سکتے ہیں. اوکے گڈ. پھر ایچ جو ہے وہ ایک گروپ ہے اور کے اس کا ایک نارمل سب گروپ ہے. اوکے ایچ ایک گروپ ہے اور کے اس کا نارمل سب گروپ ہے. اوکے اب اس میں آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ کنڈیشن تو صرف یہ لگی ہوئی ہے کہ کے سب گروپ ہے ایچ کا، تو کے ایچ کا نارمل سب گروپ کیسے ہوگا؟ اب ایچ جو ہے وہ خود نارمل ہے، ایچ خود نارمل سب گروپ ہے، یہ ایک ابیلین گروپ ہے. ایوری نارمل سب گروپ از ابیلین، رائٹ؟ ایوری نارمل سب گروپ از ابیلین. تو اب اس کا جو بھی سب گروپ لیں گے وہ نارمل ہوگا. تو اب کے جو ہے وہ ایک سب گروپ ہے ایچ کا اور یہ نارمل سب گروپ ہے. تو ایچ کوشن کے بھی میں کر سکتا ہوں. کے ایک نارمل سب گروپ ہے ایچ کا، ایچ کوئی سا بھی ایک گروپ ہے. اب یہ تین میرے پاس کوشنٹس ہیں، جی کوشنٹ ایچ، جی کوشنٹ کے اور ایچ کوشنٹ کے. اب کوشچن یہ ہے کہ ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. اوکے سو یہ فرسٹ آئسومورفزم تھیورم جو ہے یہ آپ کو ایک ریلیشن بتا رہا ہے ان تینوں کوشنٹس کے درمیان. اگر آپ نے جی کوشنٹ ایچ کرنا ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے جی کوشنٹ کے کریں اور پھر اس کا کوشنٹ کریں ایچ کوشنٹ کے سے. اوکے سو جی کوشنٹ کے کریں اور پھر اس کا کوشنٹ کریں ایچ کوشنٹ کے سے. اوکے سو یہ آپ کے پاس جی کوشنٹ ایچ جو ہے پھر ایکول ہوگا جی کوشنٹ کے اور پھر کوشنٹ کریں اس کو ایچ کوشنٹ کے سے. اوکے سو آپ جی کوشنٹ ایچ پہ واپس آ جائیں گے. اوکے سو آپ کے پاس اس تھیورم کا رزلٹ جو ہے، اس تھیورم کا پروف ہم نہیں کریں گے، لیکن اس تھیورم کی اسٹیٹمنٹ ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. رائٹ اب ہم نے آئسومورفزم تھیورمز اس کے علاوہ بھی ہیں. سیکنڈ آئسومورفزم تھیورم ہے، پھر تھرڈ آئسومورفزم تھیورم ہے گروپس کا. ان کی ہم بات نہیں کرتے، ان کا اگر آپ ان کے میں انٹرسٹڈ ہوں تو وہ آپ کی بک میں آپ کو مل جائیں گے، پلیز ان کو دیکھیے گا. وہ بھی کافی انٹرسٹنگ تھیورمز ہیں، لیکن تھوڑا ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور ہمارا کورس تھوڑا سا رہتا ہے، تو ہم یہ باقی دو آئسومورفزم تھیورمز کی بات نہیں کریں گے. اور ہم اب گروپ تھیوری کے فائنل پارٹ کی طرف موو کر رہے ہیں. اوکے اب ہم نے بہت پہلے سٹارٹ کیا تھا گروپ تھیوری کو، ہم نے کہا گروپ کیا ہے، ہم نے ڈیفائن کیا، پھر ہم نے اس کی ایگزامپلز دیکھنا شروع کی، میٹرکس گروپس میں بات کی، فائنائٹ گروپس میں بات کی، پھر ہم نے انفائنائٹ سیٹس کی بات کی، کون سے گروپس بناتے ہیں، کون سے بائنری آپریشنز چلیں گے، کون سے بائنری آپریشنز کے ساتھ ہم ان کو گروپ نہیں بنا سکتے، پھر سب گروپس کی بات کی، پھر ہم نے پرموٹیشن گروپس کی بات سٹارٹ کی. اور میں نے آپ کو بار بار پرموٹیشن گروپس کی جب بھی بات کرتے تھے تو ہم بار بار اس چیز کو ایمفیسائز کرتے تھے کہ پرموٹیشن گروپس بہت امپورٹنٹ ہیں، پرموٹیشن گروپس بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اس امپورٹنٹ کو ایمفیسائز کرنے کے لیے
جو ہمارا لاسٹ ریزلٹ ہے اس کا وہ پرموٹیشن گروپس کی امپورٹنس کو ایمفیسائز کرتا ہے. ابھی تک شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پوری گروپ تھیوری کے دوران کہ یہ کیا ہمارے پاس ایک ایبسٹریکٹ سا سیٹ ہے, اس کے اوپر بائنری آپریشن ڈیفائن ہوئے ہیں, اس کے اوپر یہ ایگزیمز ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں, یہ سیٹسفائی کرے گا تو یہ گروپ بن جائے گا. ہم اس میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ مطلب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایک سیٹ لیں, اس کے اوپر بائنری آپریشن ڈیفائن کریں. سیٹ خود ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے میتھس کا, پھر اس کے اوپر بائنری آپریشن ڈیفائن کریں جو ایک فنکشن ہے, پھر میتھس کا کانسیپٹ ہے. تو سیٹ لیا, بائنری آپریشن لیا, پھر کوئی کنڈیشنز جن کی اگین میتھس کی سینس میں ہی سمجھ آتی ہے. تو ان سب چیزوں کو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, مطلب ہم ان کو کیوں کریں گے؟ پھر مطلب یہ کہ آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ گروپ ہوتے کیا ہیں ایکچوئل میں. مطلب وہ سیٹ ہوتے ہیں, ان کنڈیشن سیٹسفائی کرتے ہیں, ان کنڈیشنز کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ سیٹس, وہ گروپس ہوتے کیا ہیں ایکچوئل میں, ہم ان کو دیکھ کہاں سکتے ہیں, کیسے گروپ نظر کیسے آتے ہیں؟ اوکے, سو ان سارے کوشچنز کو آنسر کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس ریزلٹ ہے. پرموٹیشن گروپس جو ہیں یہ نیچرل گروپس ہیں, رائٹ. پرموٹیشن کا کانسیپٹ جو ہے یہ میتھمیٹکس کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ ایک ریئل لائف کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کوئی سیٹ لیں اس کی پرموٹیشنز فائنڈ کر سکتے ہیں, کوئی آبجیکٹس لیں ان کی پرموٹیشنز فائنڈ کر سکتے ہیں, نمبرز لیں پرموٹیشنز فائنڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے آپ کے ریئل لائف فینومیناز ہیں جن میں پرموٹیشنز یوز ہوتی ہیں. تو گروپس کو اسٹڈی کرنے کا مین پرپز یہ ہے, مین پرپز کیا ہے گروپس کو اسٹڈی کرنے کا اور گروپس ہوتے کیا ہیں, ان ساری چیزوں کو آنسر کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ریزلٹ ہے. یہ ہمارا گروپ تھیوری کا مین ریزلٹ ہے. ٹھیک ہے, جتنی بھی ہم نے گروپ تھیوری کنسٹرکٹ کی ہے وہ ساری کی ساری اس ریزلٹ کے اراؤنڈ گھومتی ہے. جو بھی کانسیپٹس ہم نے انٹروڈیوس کیے ہیں گروپ تھیوری کے لیے ان سب کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ریزلٹ پہ پہنچے. اس ریزلٹ کے پروف میں ہم نہیں جائیں گے, لیکن اس ریزلٹ کی سگنیفیکینس ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو جائے گی. اوکے, سو یہ کانسیپٹ کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ گروپس کیا ہوتے ہیں, ان سب کو آنسر کرنے کے لیے یہ تھیرم. اوکے, اس تھیرم کو ہم کہتے ہیں کیلز تھیرم. اوکے, کیلے ایک سائنٹسٹ میتھمیٹیشین ہے, اس نے یہ تھیرم دیا. بہت امپورٹنٹ تھیرم ہے, بہت فنڈامنٹل تھیرم ہے اور بہت پریسائز تھیرم ہے. اوکے, تھیرم کیا کہتا ہے کہ ایوری گروپ از آئسومورفک ٹو اے گروپ آف پرموٹیشنز. اوکے, اب یہ میں نے پاز دیا تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو خود سوچیں اور ابزارو کریں کہ اس چیز کا کیا مطلب ہے. آپ کے پاس کوئی سا گروپ ہے, ایوری گروپ, کسی بھی گروپ کی بات ہو رہی ہے, کوئی گروپ آپ لے لیں جی, فائنائٹ ہو انفائنائٹ ہو, اس میں اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا, کوئی سا گروپ جی ہے, جتنے بھی آپ نے گروپ, مطلب جو بھی سیٹ ہو, جو بھی بائنری آپریشن ہو, کنڈیشن سیٹسفائی کرتا ہو, کوئی سا گروپ ہو, تو جب بھی آپ کے پاس گروپ ہوگا تو وہ گروپ آئسومورفک ہوگا ٹو اے گروپ آف پرموٹیشنز. مطلب یہ کہ کوئی سا آپ گروپ لے لیں, اس کو وہ صرف ایک گروپ آف پرموٹیشنز ہوگا, وہ اس کے آئسومورفک ہو جائے گا. آپ کوئی سا گروپ آف پرموٹیشن گروپ لے لیں, وہ کسی نہ کسی گروپ آف پرموٹیشنز کے آئسومورفک ہوگا. تو جب گروپ آئسومورفک ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سیم ہے, مطلب ان میں ساری کی ساری پراپرٹیز سیم ہیں, ان کے ایلیمنٹس ڈفرینٹ طرح سے لکھے ہوئے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی ساری کے ساری پراپرٹیز سیم ہوتی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ گروپس جو ہیں وہ صرف پرموٹیشن گروپس ہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ باقی جو گروپس ہیں وہ سارے کے سارے ان دا اینڈ پرموٹیشن گروپس بن جائیں گے. اوکے, سو ہر گروپ, جو بھی آپ گروپ کنسیڈر کریں گے وہ گروپ آف پرموٹیشنز کے آئسومورفک ہوگا. اوکے, اب اس میں اگر آپ کا گروپ فائنائٹ ہو, گروپ آپ کا فائنائٹ ہو, تو آپ کو پتا ہے فائنائٹ پرموٹیشن گروپ کو ہم نے ایس این کہا تھا, فائنائٹ پرموٹیشن گروپس. ٹھیک ہے, تو اگر گروپ فائنائٹ ہو تو جی آئسومورفک ہوگا ٹو اے سب گروپ آف ایس این. ان جنرل جی جو ہے, جی جنرل, نو کوئی کنڈیشن نہیں فائنائٹ یا انفائنائٹ, یہ آئسومورفک ہوگا ٹو اے سب گروپ آف ایس اے.
ایک کوئی سا سیٹ ہے اس کا پرموٹیشن گروپ ہے. اوکے تو گروپس جو ہیں وہ صرف پرموٹیشن گروپ سے ہوتے ہیں. سارے کے سارے جتنے بھی گروپس آپ کنسیڈر کریں گے وہ سب کے سب کسی نہ کسی پرموٹیشن گروپ کے آئسومارفک ہو جائیں گے. تو اس لیے پرموٹیشن گروپس امپورٹنٹ ہیں. اس لیے گروپس امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہم بیسیکلی پرموٹیشنز کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اب آپ یہ کوشچن کر سکتے ہیں کہ جب گروپ سارے ہوتے ہی پرموٹیشن گروپس ہیں تو پھر ہمیں یہ سیٹس اور بائنری آپریشن اور ایگزیمز یہ ساری چیزیں ہمیں سیٹسفائی کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جسٹ پرموٹیشن گروپس کو لے لیں, ان کو اسٹڈی کر لیں. اوکے اب جب بھی ہم اگر ہر گروپ کو پرموٹیشن گروپ کے آئسومارفک لے کے اور اس کو اسٹڈی کریں گے تو یہ ہمارے پاس تھوڑا ہارڈ پروسیس ہے. آپ کے پاس صرف ایک پرموٹیشن گروپ ہو جیسے S4, اس کے آپ سارے کے سارے سب گروپس فائنڈ کرنا سٹارٹ کریں تو بھی آپ کے لیے کافی ٹف ہوگا. آپ کے پاس اس میں آلریڈی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں, اس کے سارے سب گروپس فائنڈ کرنے ہیں تو کافی ٹائم لگے گا. پھر آپ گروپ کو بڑا کرتے جائیں تو آپ کے پاس سب گروپس اور پرموٹیشن گروپس جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے اور آپ کے پاس ایلیمنٹس کے اوپر ہی کنٹرول آپ کا نہیں رہے گا. تو پرموٹیشن کو گروپس کو اسٹڈی کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں ایک تو جو آپریشن ہے کمپوزیشن آف فنکشنز ہے, پھر آپریشن خود ان اٹ سیلف تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے اس کو چیک کرنا کہ کون سا ایلیمنٹ کس کے اوپر میپ ہو رہا ہے. تو پرموٹیشن گروپس کو اسٹڈی کرنا تھوڑا مشکل ہے, ٹائم ٹیکنگ ہے. تو اس مین پرپز جو ہے گروپس کو ان ایگزیمز کے تھرو اور ان سیٹس اور بائنری آپریشنز کے تھرو اسٹڈی کرنے کا مین پرپز یہ ہے کہ جب ہم گروپ کو اس ایگزیمز ڈیفینیشن میں لے آتے ہیں پھر ہمارے پاس گروپ کا کوئی بھی کانسیپٹ اگر آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے. کس طرح آسان ہو جاتا ہے؟ اب اگر آپ کو کوئی کہے کہ گروپ فائنڈ کریں تو آپ نے کہنا ہے ایک سیٹ کوئی سا دے دیں مجھے, اس کے اوپر بائنری آپریشن میں ڈیفائن کر لوں اور یہ 3 پراپرٹیز سیٹسفائی ہو جائیں, میرے پاس گروپ بن جائے گا. پھر آپ سے کہا جائے نہیں آپ کے پاس ایک گروپ ہے SN, اس کو آپ پروو کریں یہ گروپ ہے. آپ نے S4 سے سٹارٹ, اگر صرف S4 کو ہی پروو کرنا سٹارٹ کریں گے تو آپ کے پاس کافی ہو سکتا ہے آپ کو مور دین این آور لگ جائے اس کے سارے ایلیمنٹس کو لے کے ان کے ملٹیپلیکیشن کو پروو کرنا, ایسوسیٹیو لا کو پروو کرنا, اور ساری چیزیں جب آپ پروو کریں گے تو آپ کے پاس اسی میں ہی کافی ٹائم لگ جائے گا. تو یہ جو ایگزیمز جو ہیں, ایگزیم ڈیفینیشن جب ہمارے پاس آ جاتی ہے تو یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے, ہمارا کام آسان کرتی ہے. جب بھی ہمارا میتھمیٹکس میں ایم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس آبجیکٹ ہے اس کو ہم کسی اسمال ایگزیم کسی کنڈیشنز کی فارم میں ان جنرل لکھ دیں اور جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ آبجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے ایک اسی ڈیفینیشن کے انڈر آ جائیں. اوکے اب فار ایگزامپل گروپس میں بہت ساری ڈفرینٹ کلاس آتی ہیں, میٹریسز بھی آتے ہیں اس میں, پرموٹیشنز بھی آتی ہیں اس میں, فائنائٹ سیٹس آتے ہیں اس میں, انفائنائٹ سیٹس آتے ہیں اس میں, طرح طرح کے ڈفرینٹ سیٹس آتے ہیں. ان سارے سیٹس کو الگ الگ اسٹڈی کریں, ان کو پھر یہ پروو کریں یہ سارے پرموٹیشن گروپس کے آئسومارفک ہیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس میں کافی سارا ٹائم لگ سکتا ہے. تو گروپس ہوتے سے پرموٹیشن گروپس ہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور گروپ ہے نہیں, صرف پرموٹیشن ہے. جو بھی آپ گروپ جس کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے اس کے کورسپونڈنگ آپ کو ایک پرموٹیشن گروپ مل جائے گا. لیکن اس تھیورم کو یوز کرتے ہوئے اور پرموٹیشن کے کانسیپٹ کو یوز کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرنا مشکل ہے کیونکہ پرموٹیشنز جو ہیں خود اٹ سیلف تھوڑا مشکل ہے ان کو اسٹڈی کرنا. اس لیے ہم نے ایگزیمز کی ڈیفینیشن یوز کی اور اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے سارے کے سارے گروپ کے کانسیپٹس کو اسٹڈی کیا. تو ان دا اینڈ میں اسی گروپ تھیوری کو اسی تھیورم پہ کلوز کروں گا کہ ایوری گروپ از آئسومارفک ٹو گروپ آف پرموٹیشنز. گروپ صرف گروپ آف پرموٹیشن ہوتا ہے, یہ کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی فزیکل انٹرپریٹیشن نہ ہو, جس کا کوئی فزیکل میننگ نہ ہو. گروپس ایک فزیکل اینٹی ہے, یہ پرموٹیشنز ہوتی ہیں, گروپس پرموٹیشنز ہوتی ہیں. آف کورس ان کے اوپر جو فنڈامنٹل کنڈیشنز ہیں وہ ضرور موجود ہیں اور وہ کنڈیشنز ہمیں چاہیے بھی ہوتی ہیں, لیکن ان دا اینڈ گروپس پرموٹیشنز ہوتے ہیں. گروپس پرموٹیشنز ہوتے ہیں
یہ ایک فزیکل اینٹی ہے, یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہوپفلی آپ کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ گروپ کیا ہوتے ہیں. سو فائنل ٹائم میں اس اسٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایوری گروپ از آئسومارفک ٹو اے گروپ آف پرموٹیشنز. ٹھیک ہے, سو گروپس پرموٹیشن گروپس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور گروپ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. اوکے, ہر گروپ جتنے بھی آپ نے ایگزامپلس ہم نے دیکھی وہ سب کے سب ان دا اینڈ پرموٹیشن گروپس کے آئسومارفک ہو جائیں گے. اس تھیورم کا پروف ہم نہیں کریں گے, تھوڑا سا اس کا پروف لانگ ہے, آپ کی بک میں اویلیبل ہے, آپ اس کو دیکھیے گا, تھوڑا کنسٹرکٹیو پروف ہے, لیکن ہمیں یہ وہ پروف یہ نہیں بتاتا کہ ہم کون سا گروپ ہوگا اس کے کورسپونڈنگ کون سا پرموٹیشن گروپ ہوگا. یہ ہمیں اسٹل ہمیں خود ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کے کورسپونڈنگ کون سا پرموٹیشن گروپ ہم یوز کر سکتے ہیں, لیکن آئسومارفزم ہم پروف کر سکتے ہیں. اوکے, سو گروپ تھیوری کی ڈسکشن کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر کلوز کرتا ہوں. گروپ تھیوری کا پورشن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہم اس کے بعد گروپ تھیوری کی مزید بات نہیں کریں گے, اور ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہمارا رنگز کا ٹاپک ہوگا. جو لاسٹ ہمارے 4 لیکچرز رہ گئے ہیں اس کے اندر ہم انشاءاللہ رنگز کی بات کریں گے. بہت تھوڑا سا پورشن ہے رنگز کا جو آپ کے کورس میں انکلوڈیڈ ہے, تو ایم شیور ہم ایزیلی اس کو فنش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سو دس از دی اینڈ آف یور گروپ تھیوری. اب اس کے بعد ہم گروپ تھیوری کی مزید بات نہیں کریں گے. اوکے, سو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا؟ آج کے لیکچر میں ہم نے بات سٹارٹ کی تھی کرنل آف ہومومارفزم سے, اور کرنل آف ہومومارفزم کو ہم نے ری ڈیفائن کیا ہے کہ کرنل کیا ہوتا ہے کسی ہومومارفزم کا. ہومومارفزم ہے فار ایگزامپل آپ کے پاس گروپ جی سے گروپ ایچ کے اوپر, تو کرنل میں وہ سارے ایلیمنٹس آئیں گے گروپ جی کے, کرنل آف فائی میں وہ ایلیمنٹس آئیں گے گروپ جی کے. آپ کے پاس فائی ایک ہومومارفزم ہے جی سے ایچ پہ, تو کرنل آف فائی آپ نے ڈیفائن کرنا ہے, تو کرنل آف فائی آپ کے پاس آ جائے گا وہ سارے ایلیمنٹس گروپ جی کے جن کے لیے فائی آف جی جو ہے وہ ایکول ہے آئیڈینٹی آف ایچ کے ایکول. ان جنرل ہم نے کرنل آف فائی ڈیفائن کیا. اوکے, پھر کرنل کی بات کی. کرنل کو میں نے دوبارہ ایک بار پروف کر دیا ملٹیپلیکیشن کا بائنری آپریشن لے کے کہ یہ سب گروپ ہے گروپ جی کا. اوکے, پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ریزلٹس دیکھے جن کو ہم نے ہومومارفزم تھیرمز کا. تو ہم نے ہومومارفزم تھیرمز میں 3 ریزلٹس بیسیکلی دیکھے. فرسٹ ریزلٹ ہم نے دیکھا, اس کو ہم نے کہا کہ یہ فرسٹ ریزلٹ ہے ہومومارفزم تھیرمز میں. وہ ریزلٹ ہمیں کیا بتا رہا تھا کہ ہم گروپ جی سے جی اوور این کے اوپر ایک ہم ہومومارفزم ڈیفائن کر سکتے ہیں. این ایک نارمل سب گروپ ہے, نارمل سب گروپ ہے گروپ جی کا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے فنڈامنٹل تھیورم آف ہومومارفزم کی بات کی. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی فرسٹ فنڈامنٹل تھیورم آف ہومومارفزم کی بات کی, اور پھر ہم نے فرسٹ آئسومارفزم تھیورم کی بات کی. اوکے, سو ان کی اسٹیٹمنٹس آپ دیکھیے گا, ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہوں گی. فائنل جو ہم نے ریزلٹ کی بات کی, اس ریزلٹ کو ہم نے کہا یہ کیلس تھیورم ہے. وہ آپ کا گروپ تھیوری کا کرکس ہے. گروپ تھیوری میں جو بھی باتیں کی وہ ساری کی ساری اس تھیورم میں آ کے ایک ہو جاتی ہیں. وہ تھیورم کیلس تھیورم کیا کہتا ہے کہ ایوری گروپ از آئسومارفک ٹو اے گروپ آف پرموٹیشنز. ایوری گروپ از آئسومارفک ٹو اے گروپ آف پرموٹیشنز. سو گروپس جو ہیں وہ پرموٹیشن گروپس ہوتے ہیں. یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ نہیں ہے, یہ ایک فزیکل اینٹی ہے, فزیکل کانسیپٹ ہے جس کو آپ ویژولائز کر سکتے ہیں, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکچوئل میں کیا چیز ہوتی ہے. تو ہر گروپ پرموٹیشن گروپس ہوتا ہے. پرموٹیشن گروپس کے علاوہ کوئی اور گروپ نہیں ہوتے ہیں. اور اسی ڈسکشن کے ساتھ, اسی کنکلوژن اور ریمارک کے ساتھ آج کے لیکچر کو ہم فنش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ اٹینشن, اینڈ ہوپ فلی نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا رنگس کا کانسیپٹ اسٹارٹ کریں گے. سو آئی ہوپ آئی ول سی یو اگین ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.